انسٹرکشنز دی کہ آپ نے گھر پہ کسی قسم کا اٹیک نہیں کرنا. میں جاتا ہوں 18 کی صبح اسلام آباد, گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں. میں جب وہاں پہنچ تو پتہ چلتا ہے میرے گھر پہ اٹیک کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا پولیس نے. کون اتنا طاقتور تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے؟ مجھے ایک میجسٹریٹ کے عدالت میں جانے کے لیے میرے گھر پہ 1000 پولیس والے آ گئے اور رینجرز آ گئے اور یہاں ساری 26 گھنٹے اٹیک کیا. تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پولیس نے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں کی. جب فواد چودھری کو پکڑا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو پریزنٹ کرو, اس کو اسلام آباد لے گئے. علی امین کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیتا ہے کہ اس کو بیل دیتا ہے, اس کو پکڑ کے بکھر لے جاتے ہیں. حسان نیازی وہ نکلتا ہے وہاں سے بیل لے کے عدالت سے, اس کو پکڑ کوئی اور کیس لگا کے اس کو اٹھا کے پہلے ادھر لے جاتے ہیں کوئٹہ, پھر اس کو لے جاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں, پھر اس کو پشاور لے جاتے ہیں. تو یہ قانون یہاں تو ختم ہی ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ دھاگے سے لٹک رہی ہے ہماری جمہوریت اور رول آف لا. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہاں کہ جو عدالت کا بھی فیصلہ ہے, کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے. پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی, کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میرے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا, اس کے اوپر بھی ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ کس بیسس, کون سے قانون کے تحت انہوں نے, جب ہائی کورٹ نے ان کو واضح کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا, دروازہ توڑ کے اندر لوٹ کے لے گئے گھر, جو چیز ملی اٹھا کے لے گئی پولیس, جو چیز ملی توڑ دی انہوں نے, لوگوں کو پکڑ کے لے گئے, نوکر کو پکڑ کے لے, خنسامے کو لے گئے پکڑ کے, اس کو مارا اتنا. اس کے بعد میں اسلام آباد میں پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ قتل کرنے کی سازش تھی جو گھر پہ اٹیک کیا. مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے. پھر میں اسلام آباد جاتا ہوں 18 تاریخ کو, وہاں پورا پلان بنا ہوا تھا. جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پورا ٹریپ تھا. نامعلوم افراد سی ٹی ڈی کے کپڑوں میں وہاں تھے, وہاں وکیلوں کے کپڑے میں نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا ٹیک اوور کر لیا جوڈیشل کمپلیکس. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پولیس چھتوں سے پتھر مار رہی ہے, اشتعال پیدا کر رہی ہے تاکہ وہاں کوئی انتشار پھیلے, اور انتشار کے اندر یہ عمران خان پھر قتل ہو گیا. جو وہاں ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں, جس طرح انہوں نے شبلی فراز سینیٹر ہمارا, اس کا نام لکھا ہوا تھا, اس کو مارا. ہمارا جو سلطان تھا عمر سلطان, اس کا ناک توڑ دیا, اس کو مارا, اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا. لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے. اور وہ شکر ہے کہ وہ میجسٹریٹ نے میری گاڑی میں آخر میں وہ میرے سے لیا, نہیں تو اگر میں اوپر چلا جاتا تو میں نے نہیں بچنا تھا. تو ادھر سیکنڈ ٹائم میں بچا ہوں. پھر سے پلان بنا ہوا تھا قتل کرنے کا. اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پلان یہ بن رہا ہے کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو, جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو. کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ ہی ایک ہے کہ اب تحریک انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو. اس میں علی امین کو سب سے پہلے پکڑا, مراد سعید کو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈالیں, حالانکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. میرے اوپر جو کیسز ہیں, میں ذرا سامنے 2 کیسز ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے, باقی تو سارے دہشت گردی کے کیس ہیں یا یہ جس طرح ذل شاہ کے قتل کے کیس, اس طرح کے کیسز ہیں. 2 کیسز تھے. ایک کیس تھا میرے اوپر فورن فنڈنگ کا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا, اور جج نے کہا جناب یہ کیس ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کیسے, یعنی جو پہلے تو فورن فنڈنگ نہیں تھا, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو گئی تھی, فورن فنڈنگ تو اب نکلی نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے کیسے اس میں کچھ کیا ہے, وہ ختم ہو گیا کیس. اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس. یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا, اللہ الحق ہے. یہ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی اپنی گھڑی بیچ دی تھی. اصل میں تو یہ ہے نا, پیسے دے کے ہمیں 50% دے کے آپ جو بھی تحفہ رکھ سکتے ہیں, اپنی گھڑی بیچ دی تھی. یہ سارا کیس ہے. اب اس میں پتہ کیا چلا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف نے
10 साल एक चोरी की गाड़ी चलाई, तोशा खाना की गाड़ी उसने डिक्लेयर किए बगैर घर में रखी 10 साल। जब यूसुफ रजा गिलानी, जब मुशर्रफ के दौर डरा हुआ था कि पता चल जाएगा चोरी की गाड़ी है, जब यूसुफ रजा आया तो तब कहा कि इसको लीगलाइज करो। उसके फिर पैसे दिए थोड़े से, लेकिन कानून यह है कि आप तोशा खाना से गाड़ी नहीं ले सकते। पता चला कि आसिफ जरदारी की 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां उसने तोशा खाना से निकाली हैं। वो भी कोई किसी को भी नहीं आया कि 3 गाड़ियां आपने जो आपने चोरी की है। लेकिन एक और भी चीज निकलाई है। अब यह पता चला है कि मरियम ने भी एक तोशा खाना की गाड़ी डिक्लेयर नहीं की, और वो भी कोई 2 करोड़ रुपए की बाद में बेच दी चला के। ये सारी चोरियां हैं, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि इतनी की थी तो मैंने इतनी की बेची। तोशा खाना से गाड़ी आप नहीं निकाल सकते, और पता चला कि इन तीनों ने गाड़ियां निकाली हैं, तो ये चोरी है। तो खैर वो भी सामने आ गया। लेकिन जो मैं अब कहना चाहता हूं आखिर में, मैं आज मेरे मकसद ये जो आपके टॉक का वो ये है कि अब अगला फेज शुरू हो रहा है। फेज ये है कि इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों को पकड़ो, पीटीआई के मेन लोगों को इस वक्त केसेस करो और उनको पकड़ो कि अगर इलेक्शन होना ही है तो इनकी पार्टी को बिल्कुल कमजोर कर दो। यानी ये केसेस में उलझाए रहे, जेलों में चले जाएं और उसके बाद इलेक्शन करवा दो। जिस तरह इन्होंने कराची के अंदर एक लोकल का इलेक्शन करवाया था, लोगों को उठा लिया, केसेस कर दिए, धांधली की, लो टर्न आउट के ऊपर ये पीपल्स पार्टी, जिसका वोट बैंक ही नहीं है कराची में, वो जीत जाती है। यही इनका प्लान बना हुआ है। अब तक अली मीन को, उसके बाद इन्होंने इफ्तिखार गुमन, वो मेरे सिक्योरिटी के चीफ थे, उसको उठा लिया। एक हमारे शाहिद हुसैन लंदन से आए हुए, वो अपना काम छोड़ के यहाँ आए कि हमारी ये सर्वेलेंस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक है, हर जगह यहाँ चीज़ें रख देते हैं, कोई डिवाइस रख देते हैं कि जासूसी हो यहाँ, तो वो उन्होंने वो कर रहे थे, उसको उठा लिया। उसको 2-3 दिन दे के वापस आया। अजहर माशवानी को 8 दिन गायब कर दिया, अगवा कर लिया। उसके बाद उसको छोड़ा आके, और उसने फिर पूरा अपना अदालत के सामने बताया उससे क्या हुआ। कई और सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया हुआ अभी तक, 1-2 को वापस किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया इन्होंने। एक कोयटा से पकड़ा, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसने कहा जी मैं तो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, जब वो निकला बाहर। फिर इन्होंने मेरे वो जो बनी गाला में मेरा घर देखता है रजा, उसको पकड़ लिया। अब उसको पता नहीं क्या किया इन्होंने, वो इतना डरा हुआ है, वो इतना खौफजदा है कि वो बता ही नहीं रहा कि क्या हुआ है। वो कहता है जी मुझे मार देंगे। हम उसे पूछते हैं बताओ हुआ क्या, वो उसको कई घंटे रखा, और वो उससे जो भी किया है वो बेचारा चुप करके बैठा होगा जी मैं बता ही नहीं सकता। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर में जो 2 मुलाजिम थे, हमने उनको पकड़ा। वो एक डिवाइस रखने वाले थे मेरे बेडरूम में। तो उनको जब पकड़ा तो आसरा जब उनसे पूछा तो पता चला उनको तनख्वाह पे लगा हुआ था। मैं प्राइम मिनिस्टर था, एजेंसीज ने उनको तनख्वाह पे लगाया हुआ था। अब जो ये मेरे खंसामे को पकड़ा यहां, अब उससे जब उसने बताया कि जी पूछ रहे थे बॉम्ब प्रूफ है शीशे मेरे कमरे के या वो बुलेट प्रूफ है, कि कितनी देर लगती है किचन से वहां पहुंचते हुए बेडरूम तक, मुझे उसको निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा? कि हमें पता ही नहीं कि वो इनके पेरोल पे ना चला जाए। इसी तरह मुझे ये नहीं पता कि मैं उससे क्या करूं, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा उसे क्या किया है। तो जिससे पकड़ते हैं उससे फिर ऑफर करते हैं, पैसे ऑफर करते हैं, हो सकता है उसको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया हो। तो मेरा सवाल यह है कि ये अगर समझ रहे हैं कि इसी तरह करके हम चुप करके बैठे रहेंगे। मैं आज जो सारी मेरी टॉक वो ये थी कि मैंने सारी अपनी कौम को आज भी, और मैं तैयार कर रहा हूं, कॉल दे रहा हूं अपनी पार्टी को, अपनी कौम को, कि हमने अब सब ने पुरअमन एहतजाज की तैयारी करनी है ईद के बाद। इन्होंने 27वीं के बाद प्लान किया हुआ और पकड़ धकड़ करना। ये इनकी कोशिश यह है कि ज़बान के पाक के ऊपर भी एक और वारदात हो, ये इनका प्लान बना हुआ है। और यही इनकी कोशिश यह है कि इतना खौफ, इतना डरा दें लोगों को कि हम चुप करके कबूल कर लें, या हम डर के पीछे हट जाएं, या हम चुप करके बैठ जाएं, ताकि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने भी पड़े तो इतना दबा के तहरीक इंसाफ को दबा दो कि वो इलेक्शन ही लड़ सके।
اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا صرف, پھر سے میں بتا دوں, کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے, الیکشن کروانا. وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے, کبھی یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے, سارے پی ٹی آئی کے پکڑے, 3000 ورکر پکڑ لیے, کوئی نون لیگ کا نہیں ہے. تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی, ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے, اور ہمیں دبا رہے ہیں. کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے؟ تو ان کی ساری کوشش جو ہے, میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے. میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں آپ. میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ تیاری کریں. ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں, ہم یہ سہنے نہیں لگے. اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے, کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں گے, یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے, نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے, نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے. اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں, 1 سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر, آپ جیت ہی نہیں سکتے, ہر کو ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے جو بھی. اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. قوم کو پتہ ہے, جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہا ہے حلقوں کے اندر, وہاں صرف اسے کو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ. وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمارے پاس تو ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں, ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو. تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے, ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں, ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو. اس وقت بھی ٹائم ہے, سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرف جا رہے ہیں. یہ اس طرح اگر جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں, معیشت تباہ ہو گئی ہے, وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو. اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں, یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو. آج وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے. اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا, ہم سب کو نکلنا پڑے گا, اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا. پاکستان پائندہ باد.